السلام علیکم. ایز کاملی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامری صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایز کاملی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز غامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں. آغاز سے پہلے چند اہم باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں. باری آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھے گا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کی کچھ وہ خصوصیات، وہ خصائص بتاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں. ان میں سے ایک بڑی چیز احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ محسنین سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے اوپر ہم نے عمل کر لیا تو ہمیں اس کا کچھ اجر مل جائے گا، بلکہ یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی تقاضا ہے، مجھ سے، آپ سے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے. تو میں چاہتا ہوں کہ احسان پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ دراصل چیز ہے کیا، اور اگر ہمارے روز مرہ کے معاملات سے کچھ مثالیں دے کے آپ واضح کر پائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات ذرا بہتر طریقے سے واضح ہو جائے گی. اور اس کو ہم اس خصوصیت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کو نشو نما دینے کے لیے اپنی شخصیت میں ہم کیا صحیح کر سکتے ہیں؟ یہ بہت سادہ بات ہے، لیکن جب کسی چیز کو اٹھا کر کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس پہ پیچیدگیاں در آتی ہیں. آپ اگر دین پر غور کریں تو اس میں جو تقاضا بھی مجھ سے، آپ سے کیا جائے گا وہ بہت سے معاملات میں اسی طرح کا تقاضا ہوتا ہے. بہت سے معاملات میں، سب میں نہیں، لیکن بہت سے معاملات میں اسی طرح کا تقاضا ہوتا ہے جیسے یہ دنیا ہم سے کرتی ہے. مثلا میری ماں مجھ سے بعض تقاضے کرتی ہے، جی. باپ کرتا ہے، بیوی اپنے حقوق کے ذیل میں کرتی ہے، پاس پڑوس کے لوگ بھی بعض تقاضے کرتے ہیں. میں کسی ملک میں، کسی قوم میں رہتا ہوں، وہاں قانون، ضابطہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان میں ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو یا ادا کرے گا یا کوتاہی کرے گا. کوتاہی تو فوراً سامنے آ جاتی ہے، لیکن ذمہ داری کو ادا کرنے کے دو درجے. ایک یہ کہ بظاہر آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فرض بظاہر نہیں ادا ہوا، یہ دل کی گہرائیوں سے ادا ہوا ہے. اس میں حقیقی تعلق ہے. ماں کا معاملہ ہے تو حقیقی تعلق کا ظہور ہوا ہے. باپ کا معاملہ ہے تو سچے احترام کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے. اسی طرح بیوی، بچے، پاس پڑوس، قوم، ملک، سب کے ساتھ. تو یہ جو آپ کے باطن کے اندر کسی چیز کو کرنے کی آمادگی ہے، اس شخص یا اس قانون یا اس ضابطے یا اس معاملے کے ساتھ ایک سچا تعلق ہے کہ یہ چیز میرے لیے ہے اور مجھے یہ ہر حال میں اعلیٰ سے اعلیٰ اصول پر اور عمدہ سے عمدہ طریقے سے انجام دینی ہے. یہ جو چیز ہے، یعنی آپ کے باطن میں اس کے لیے حقیقی شوق پیدا ہونا، اس کے ساتھ ایک تعلق وجود میں آنا، اس کی طرف ایک گہری رغبت محسوس ہونا، اور پھر اس کام کو کرتے وقت محض چھدا اتارنے کے لیے نہیں بلکہ آپ اس میں حسن اور خوبی پیدا کر کے کریں. تو یہ جو سب کچھ ہے اس کو عربی زبان میں احسان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بڑی غلطی کر کے یہ رائے قائم کر لی کہ یہ کوئی درجہ ہے. یہ تو ہر حکم پر عمل کا تقاضا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیاوی معاملات میں جی تو آپ کسی جگہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اب یہ دیکھیے امریکہ میں یا پاکستان میں یہ قانون بنا دیا، اب کیا کرے، آدمی کو پابندی کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اور یہاں آپ قانون سے بچنے یا قانون کی گرفت میں نہ آنے کے راستے بھی بعض اوقات اختیار کرتے ہیں. جی یعنی کہتے ہیں کہ کوئی گنجائش نکل آئے اس میں اس سے بچ جاؤں. اس کا بھی ایک مقام ہے، ہو سکتا ہے اس پر گرفت نہ کی جائے.
یہ بھی ممکن ہے کہ بعض جگہوں پر یہ راستے اختیار کرنا، راستے نکال لینا، یہ کوئی ایسی بری چیز بھی نہ سمجھی جائے، جی لیکن اللہ کے دین میں یا اللہ کے ساتھ تعلق میں ان میں سے کسی چیز کو کسی درجے میں کسی موقع پر بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہاں تو جو کچھ بھی کرنا ہے اس علام الغیوب ہستی کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ جس سے کچھ چھپائی نہیں جا سکتا، بالکل، جس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، جس کے سامنے ہیلے نہیں تراشے جا سکتے۔ اور جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، جیسے کہ حضور نے بھی تعلیم دی، تھوڑا کر لو جی لیکن وہ اچھے ہی طریقے سے کرنے ہیں، یعنی چھدا اتارنے کے لیے نہیں کرنا۔ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، کوئی 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہے، کوئی اور نیکی اور خیر کا کام ہے، تو یہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے وجود کو اپنے رب کے سپرد کر دیا، اپنا رخ بالکل سیدھا کر لیا۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ مسلم حنیف تھے، یکسو مسلمان۔ اور دوسری چیز کہ وہ ہوا محسن، یعنی آپ کا رویہ خوبی کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کا ہے۔ تو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، انفاق کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، اللہ کے حکم پر ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو اس کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھ کر ادا کرنا، اور یہ خیال کرنا کہ میرا رب، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ ہر وقت مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگرانی میں ہوں۔ جی اس لیے جب وہ حدیث جبریل میں جبریل امین نے سوال کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ ہوا محسن، اور یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ تو انہی کو پسند کرتا ہے، انہی کو محبوب رکھتا ہے جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں، تو یہ احسان کیا ہے؟ یہ اردو والا احسان نہیں ہے، یہ عربی کا احسان ہے۔ تو پوچھا انہوں نے، تو حضور نے کتنا اچھا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ تم اس دنیا میں کیا کرتے ہو؟ جو کچھ بھی دین ہے وہ خدا کی بندگی ہے، ہر حکم جس پر عمل کرتے ہو بندے کی حیثیت سے کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں یا اس کی بندگی کے تقاضے پورے کرنے میں یہ احساس رہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم نہیں دیکھ رہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ پوری بات یہ حضور نے بیان فرمائی، اور بہت سادہ تعبیر سے یہ بتا دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے نہ احسان کوئی درجہ ہے، نہ یہ کوئی وہ چیز ہے کہ جس کو طریقت کے منازل طے کر کے حاصل کرنا ہے، یہ دین کے ہر حکم پر عمل کرنے کی لازمی شرط ہے۔ یہ مطلب ہے۔ بہت شکریہ سر، بڑی خوبصورتی سے آپ نے بات کو واضح کر دیا۔ ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں عافیہ خان صاحبہ سے۔ عافیہ، آپ اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم یہ آل عمران کی جیسے 18th and 19th آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے اور ساتھ وہ عزیز اور حکیم ہے۔ اب اس کا یہی ہے نا کہ اس کا ہر فیصلہ حکمت پر ہے، اور وہ اس کے آگے اللہ نے کہہ دیا کہ جی وہ ہمارے سے اسلام بھی چاہتا ہے، یعنی کمپلیٹ سبمیشن چاہتا ہے۔ اب اس دنیا میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا یا یہ اس میں آ جائے گا کہ ہم اللہ کے انصاف کو چیلنج کر رہے ہیں، اور کیا یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے کیونکہ یہ اللہ کی حکمت کی وجہ سے ہے؟ جزاک اللہ۔ نہیں، یہ اس آیت کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار کوئی عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جو جی میں آیا کر دیا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح اس کی دوسری صفات ہیں اسی طرح اس کی ایک بہت اہم صفت یہ ہے کہ وہ قائم بالقسط رہتا ہے، یعنی ہمیشہ انصاف پر قائم رہتا ہے۔ اس کے ہاں کوئی چیز بھی انصاف سے ہٹ کر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا، فرشتوں کے بارے میں کرے گا، اپنی کائنات کے بارے میں کرے گا، تو اس میں بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اس دنیا میں جو اللہ کے پیغمبر آئے ہیں ان سب نے بھی یہی بتایا ہے کہ اللہ قائم بالقسط ہے۔ اب قائم بالقسط ہونا اللہ تعالیٰ کا، یہ تو اللہ کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اگر آپ اس کے سارے پہلوؤں کو سمجھنا چاہیں تو ہماری تاریخ میں استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں
اس پر جو ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے، اس کو الگ سے پڑھنا چاہیے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو الگ سے شائع بھی کر دیا ہوا ہے کہ اللہ کے قائم بالقسط ہونے پر ایمان کتنا ضروری ہے۔ اسی اعتماد پر تو ہم جیتے ہیں کہ ہمارا رب ہر فیصلہ جو کرے گا وہ انصاف پر کرے گا، اور وہ انصاف ہی سے سارے معاملات کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں میرا آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ دنیا ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ دنیا میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور امتحان کے لیے جب ایک دنیا بنائی ہے تو یہاں لازمی تھا کہ اختیار دیا جائے، ورنہ امتحان ہو نہیں سکتا۔ اس اختیار کو اللہ نہیں، میں آپ ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جب کوئی ظلم ہوتا ہے، عدوان ہوتا ہے، استحصال ہوتا ہے، میں کسی پر زیادتی کرتا ہوں، آپ کسی پر زیادتی کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے اور اس اختیار کو استعمال کرنے کی مہلت دی ہے، یہ شر اس کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ یہ میرے غلط استعمال کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہے جو آپ پر نافذ کر دیا جاتا ہے، اس نے صرف مہلت دی ہے، اور مہلت چونکہ اس نے دی ہے تو اس لیے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ پکڑے گا ان ظالموں کو جو یہ کام کریں گے۔ یہ فرمایا نا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ لججمنکم الی یوم القیامہ، میں نے اپنے اوپر یہ رحمت اور شفقت لازم کر رکھی ہے کہ میں تمہیں حشر میں جمع کروں گا اور فیصلہ کروں گا۔ تو یہ قائم بالقسط ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے اس دنیا کو امتحان برپا کر کے کھیل نہیں بنا دیا کہ ٹھیک ہے مار لو جس کو مارنا ہے، لوٹ لو جس کو لوٹنا ہے، جس کی جان مال آبرو پر حملہ کرنا ہے کر لو۔ اس نے فرمایا کہ مہلت تو میں نے دی ہے، اور یہ مہلت جب تک دی ہے اس وقت تک میں مداخلت بھی نہیں کروں گا، لیکن تم بچو گے نہیں، اس لیے کہ میں قائم بالقسط ہوں، میں پکڑوں گا اور پیشانی سے پکڑ کر تمہارا حساب لوں گا۔ تو یہ بات ہے پوری جو کہی گئی ہے۔ تو یہاں جب آپ کو انسانوں سے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو قانون قاعدے کے مطابق کوئی انارکی پیدا کیے بغیر آپ کو جد و جہد کا حق ہے، آپ کو بدلہ لینے کا حق خود خدا نے دیا ہے۔ یہ بار بار کہا ہے، دین کی دعوت کی جد و جہد میں بھی کہا ہے کہ برابر کا بدلہ تم لے سکتے ہو، معاف کر دو تو بہتر ہے، یعنی وہاں پر بھی یہ بات کہی ہے۔ تو اس لیے یہ پورا حق ہے کہ آپ جد و جہد کریں، اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں۔ آپ کو ہمت ہے، توفیق ہے، تو آپ اس کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں، دنیا میں لوگوں نے کیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہر جد و جہد رائے گاں گئی ہے، دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں کی جد و جہد برابر ہوئی ہے، یعنی اس سے بہتری پیدا ہوئی ہے، اس سے کچھ قوانین بنے ہیں، ضابطے بنے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگوں کے حقوق محفوظ ہوئے ہیں۔ تو ضرور جد و جہد کریں، یہی تو کشمکش ہے جس میں یہ دنیا ڈالی گئی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحیح بات کریں، صحیح بات کو پہنچائیں، صحیح بات کے فروغ کے لیے جد و جہد کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اس کو ظلم کرنے کا موقع ملا ہوا ہے جو ہمارے مقابل میں ہے، یا زیادتی کرنے کا، یا جھوٹ بولنے کا، یا الزام لگانے کا، تو یہ اس مہلت کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کی کوئی بے انصافی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس مہلت کو ابدی نہیں بنا دیا، ایک محدود مدت کے بعد وہ پکڑ لے گا اور پھر انصاف کا فیصلہ سنا دے گا۔ بہت شکریہ سر، بڑی اچھی طریقے سے آپ نے بات واضح کر دی۔ اگلا سوال لیتے ہیں جعفر انعامدار کا۔ جعفر صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، میرا سوال جو ہے طلاق سے ریلیٹڈ ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں سوال؟ جی جی فرمائیے۔ ہلو جی فرمائیے اپنا سوال ہم پوچھیے۔ آپ کو سن رہے ہیں، آپ فرمائیں۔ ہلو جی سوال پوچھ لیجئے۔ ادھر سے آواز نہیں جا رہی غالباً۔ ہم آپ کے پاس دوبارہ واپس آتے ہیں تھوڑی دیر میں جعفر صاحب۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں آصف علی کا۔ آصف علی آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو قرآن مجید میں جو قطعی رحمی کرنے والوں کے ساتھ بڑی سخت ان کو ایک خبر دی گئی ہے کہ وہ جنت میں بالکل نہیں جا سکیں گے، تو جیسے ہمارے ماحول میں خاص طور پر پاکستان میں یا بر صغیر کے ماحول میں جب
رحمی جو رشتے ہیں جب آپس میں ان کے تعلقات ہیں وہ بعض اوقات انتہائی خراب ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، وہ کسی مطلب رشتہ داری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، آپس میں کوئی زمین جائیداد کے جھگڑے میں یا کسی چکر میں. تو ہمیں قطع رحمی مطلب کس طرح ہم اس کو ڈیفائن کریں گے یا اس کو اپلائی کریں گے کہ جی کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بیسیکلی اس دائرے میں آ سکتے ہیں کہ جو وہ قطع رحمی اور وہ جنت میں بالکل بھی نہیں جا سکیں گے. کچھ مثالوں سے اگر آپ یہ بتا سکیں تو. جی شکریہ. یہ جو بات آپ نے بیان کیا اس میں در حقیقت دونوں ہی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. یعنی اگر میری یا آپ کی طرف سے کوئی اقدام ہوا ہے، کسی عزیز رشتہ دار کے خلاف ہم نے کوئی اقدام کیا ہے، زمین کا مسئلہ ہے، کوئی دولت کا مسئلہ ہے، کوئی معاہدے کا معاملہ ہے، تو اگر وہ اقدام انصاف پر مبنی نہیں ہے، اگر اس میں کوئی زیادتی کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کی گئی ہے، تو ہر انسان کی جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے، زیادتی کی گئی ہے تو مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا. لیکن اگر وہ کسی عزیز کے خلاف ہے، یعنی جس کو آپ رحمی رشتہ کہتے ہیں، تو پھر وہ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک آدمی نے بدکاری کی لیکن مسجد میں جا کے بدکاری کر ڈالی، یعنی اس کی شناعت بہت بڑھ گئی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ قطع رحمی سے بچنے کے لیے جب کبھی بھی آپ کو کسی کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا داعیہ اپنے اندر پیدا ہوتا محسوس ہو تو رک جائیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ یہ جائز اقدام کر رہے ہیں، انصاف پر مبنی اقدام کر رہے ہیں. وہ کوئی اقدام ہوگا تو دوسرے کی طرف سے رد عمل ہونا ہے نا. تو آپ نے جو اقدام بھی کرنا ہے اس کا اچھی طرح جائزہ لے لیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی اقدام نہ کریں، بعض اوقات آپ کو استقرار حق کے لیے کسی کی زیادتی کو روکنے کے لیے اقدام کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن وہ پھر آخری درجے کا انصاف پر مبنی اقدام ہونا چاہیے. اور اس انصاف کا فیصلہ انسانی ضمیر کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے میرے یا آپ کے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضور نے بھی یہی فرمایا ایسے موقعوں کے اوپر کہ سل نفسک، اپنے دل سے پوچھ لو. وہ ضمیر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، حدود سے بڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے نہیں، آپ کے مخاطب نے، عزیز تھا، کر دیا یہ کام، غلط کیا، حدود سے تجاوز کر کے کیا، زیادتی کر دی آپ کے ساتھ. اب اس کے بعد آپ کو رد عمل میں کچھ کرنا ہے. تو رد عمل میں کرنا ہے تو بے انصافی یہاں بھی نہیں ہونی چاہیے. رد عمل کو بھی انتقام نہیں بن جانا چاہیے. وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اتنا حق تمہیں ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا برابر کا بدلہ لے لو. یہ بات واضح کر دی. اگر کسی دوسرے سے لینا ہے وہاں بھی یہی اصول ہے. تو رشتہ داروں کے معاملے میں یا اعزا اقربا کے بارے میں اور بھی سختی کے ساتھ اس کی پابندی کرنی چاہیے. بس وہیں تک رہیے جہاں تک یہ معاملہ ہے. جب آپ کو بدلہ لینا پڑا یا آپ کو کوئی اقدام کرنا پڑا جواب میں، رد عمل کے طور پر، تو اس میں انصاف پر قائم رہیں اور جو اس کے حقوق آپ پر قائم ہوتے ہیں وہ اس تناؤ کی کیفیت میں بھی نظر انداز نہ ہو. یعنی اگر مثال کے طور پر وہ آپ کا بھائی ہے اور کسی مدد کا مستحق ہو گیا ہے، کوئی مصیبت اس پر آ گئی ہے، اس کے ہاں کوئی وفات ہو گئی ہے یا اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو جو معاشرتی حقوق ایک بھائی کے طور پر آپ پہ عائد ہوتے ہیں ان کو آپ بے شک نہ ملیں لیکن ادا ضرور کر دیں. بس اس کے بعد امید ہے کہ ماخوذ نہیں ہوں گے. لیکن اگر اقدام میں یا رد عمل میں یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کی نفی کی گئی ہے اور ایسا جذبہ غالب آ گیا ہے کہ بس آپ سب کچھ بھول گئے، نہ عدل یاد رہا، نہ انصاف یاد رہا، نہ برابر پر کھڑے ہونا یاد رہا، بلکہ ایک انتقامی صورت پیدا ہو گئی، تو پھر تو پوچھا جائے گا. اسی کو کہتے ہیں قطع رحمی. تو یہ ایک بڑا جرم ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں سے. بہت شکریہ سر، بڑی اچھی طریقے سے آپ نے بات کو واضح کیا. جعفر صاحب ایک دفعہ پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں، اپنا سوال پوچھنے کی کوشش کیجیے. جعفر انعامدار. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. گامدی صاحب، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اس عمر میں، جیسے 50-55 کے بعد، اور اس کو وہ اماؤنٹ مہر کی دی جاتی ہے جو 20 سال پہلے نکاح کے وقت اگر دی، جو کنفرم ہوئی تھی یا اگری ہوئی تھی، وہ اماؤنٹ دی جاتی ہے،
جو 20 سال کے بعد میں اس کا کوئی زیادہ معنی ہوتا نہیں. تو یہ کہاں تک کہ صحیح ہے؟ اور اگر اس کے بعد میں وہ عورت اس جوڈیشری سسٹم، اس دیش کے جوڈیشری سسٹم کے پاس جاتی ہے جو اس کو زیادہ کر کے اس کے فیور میں ہوتی ہے، جہاں پہ اس کو منتھلی ایلیمنی اماؤنٹ 15 to 25% ملتا ہے، تو وہ ادھر چلی جاتی ہے. تو اس کے اوپر میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا صحیح ہے ٹھیک ہے سر، کہ شکریہ. ہماری طرف سے کچھ غلطی ہوتی ہے؟ جی کچھ جملے میں نہیں سن سکا، بہرحال جو کچھ سمجھا ہوں عرض کر دیتا ہوں، اگر اس میں کوئی خلا رہ جائے تو دوبارہ پوچھ لیجیے، آپ بتا دیجیے. دیکھیے یہ بات کبھی میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ مہر مقرر کیا گیا، تو مہر کے بارے میں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ لگانے سے پہلے ادا کر دینا ہے، یعنی وہ اصل میں ایک ٹوکن ہے. آپ نے نان و نفقے کی جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس کا علامتی اظہار ہے، تو مؤخر کیوں کیا گیا؟ یعنی پہلا سوال تو یہ ہے. یہ کوئی اسلام کا قاعدہ نہیں ہے کہ طلاق جب ہوگی تو تب مہر ادا کیا جائے گا. مہر تو قائم ہی اس لیے کیا گیا ہے، یعنی یہ معروف ہے ہی یہی کہ آپ کو سب سے پہلے ہاتھ پر اس کو رکھنا ہے. میرے نزدیک اس معاملے میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں یا اس طرح بڑا مہر باندھ کر پھر سمجھا جاتا ہے کہ طلاق کو روکنے کا ذریعہ بنے گا یا طلاق ہوگی تو دیکھا جائے گا، یہ سب کچھ ابتدا سے انتہا تک شریعت کے بالکل خلاف ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے. مہر جو کچھ بھی آپ نے مہر باندھا ہے اپنی حیثیت کے مطابق باندھیے، وہ فوراً ادا ہونا چاہیے. یعنی اس میں اگر فوراً ادا نہیں کیا گیا تو کوئی واضح عذر پیش کریں، یہ بتائیں کہ کیوں نہیں ادا کیا گیا. اب اس طرف آئیے کہ آپ نے دین کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ادا نہیں کیا اور اس کے بعد 30 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، تو اب آج جو اس کی ویلیو ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی. یعنی وہ 1000 روپیہ مہر باندھا گیا تھا یا 10,000 باندھا گیا تھا، وہ 10,000 نہیں ہے اب جو آج اس کی ویلیو ہے. یہی حق ہے اس خاتون کا. وہ اصل میں آپ کے پاس پیسے پڑے رہے، وہ اس کا حق تھا جو آپ نے ادا نہیں کیا. اب جب آپ ادا کریں گے تو آپ کو جو کچھ بھی اس کی اس وقت ویلیو تھی اس کے لحاظ سے اس کو ادا کرنا ہوگا. حق کی بات یہی ہے. جی اس میں یہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اگر خاتون جو ہیں وہ کورٹ میں چلی جاتی ہیں، کورٹ ان کے حق میں کوئی فیصلہ دیتے ہیں ایلیمنی سپورٹ وغیرہ کا، تو وہ دین کے لحاظ سے وہ کیسا ہے؟ یہ عدالتی کے پاس جائے گی. اور کہاں جائے گی؟ یعنی جب آپ حق ادا نہیں کریں گے تو عدالتی کے پاس جائے گی. جی تو عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کی پابندی کرنی چاہیے. عدالت حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرے گی، جی. اور یہ فیصلے مختلف ملکوں میں مختلف قوموں میں لوگوں کے پس منظر کو سامنے رکھ کے مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. جو بھی فیصلہ کیا جائے اس کی پابندی کرنی چاہیے. اگر وہ فیصلہ آپ کو صحیح نظر نہیں آتا تو پھر دنیا کے نظام میں اپیل کا حق ہوتا ہے، وہ آپ کریں، لیکن فیصلہ تو عدالت ہی کا ہوگا، اس میں میں یا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور عدالت کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اگرچہ وہ فیصلہ انتہائی غلط ہو، یہ خدا و رسول کا حکم ہے. بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں عمر قریشی کا. عمر اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم فیصل بھائی. جی وعلیکم السلام. مجھے ایکچولی کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہوگی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے، آپ پوچھ لیجئے سوال. اگر ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کے بعد اتنی اچھی اور اچھا میں صاف سوال آواز پوچھ لیتا ہوں، آتی میرے ہے. خیال سے میری آواز آ رہی ہے. میرا سوال تھا قرأت کے اختلافات سے متعلق. اس میں یہ ہے کہ ایک تنقید سامنے آئی تھی، اس میں میں غامدی صاحب کا تبصرہ چاہ رہا تھا. اس میں ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، تو اس میں جب ہم اجماع لیتے ہیں وہ امت کا اجماع ہے جو کہ علم کا اجماع ہے. تو جب 1400 سال کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں اس میں علم کا اجماع تو اس قرآن پر متفق ہے جو کہ قرأت کے اختلافات کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے. ایک اس پر تبصرہ فرما دیں. اور دوسرا یہ کہ بسم اللہ کی جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سورہ سے پہلے نکلتی ہے، اس میں بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ علم کا اجماع جو ہے وہ ناکام رہ گیا کہ اس کو قرآن پاک کی سورت کے آیت کے طور پہ منتقل کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں 3 لوگ پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، ایک کہتا ہے کہ قرآن پاک کا حصہ ہے، ایک کہتا ہے کہ کچھ قرآت میں ہے کچھ میں نہیں ہے. تو یہ ساری چیز پہ تھوڑا تبصرہ فرما دیں. بہت شکریہ. شکریہ جی. دوسرے سوال پر میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، کبھی مسلمانوں میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں. یہ بحث ہے
کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں کے شروع میں لکھی ہے یہ سورہ کا حصہ ہے یا نہیں. یعنی یہ تو کوئی قرآن کا حصہ ہونے کی بحث ہی نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ سورہ فاتحہ نکالیں تو سورہ فاتحہ کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. تو یہ بحث ہوئی ہے ہمارے ہاں، اور یہ بالکل علمی بحث ہے کہ کیا یہ سورہ کا حصہ ہے. یعنی سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، جیسے میں اپنے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہوں، کسی تحریر کے شروع میں لکھتا ہوں، تو کیا یہ میرے اس خط کا حصہ ہے؟ یہ بحث ہے. تو اس میں ہمارا نقطہ نظر تو بالکل واضح ہے کہ یہ کسی جگہ بھی سورہ کا حصہ نہیں ہے، سورہ کا حصہ نہیں ہے. جی قرآن میں تو اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے. صحابہ کرام نے صرف ایک سورہ پر اس کو نہیں لکھا، اللہ کے حکم پر نہیں لکھا، وہ سورہ توبہ ہے. اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. تو بحث یہ کبھی نہیں ہوئی اس مسلمان امت میں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں. یعنی یہ بحث ہے کہ یہ سورہ کے مضمون کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو الگ سے یہ لکھی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ میرے نزدیک عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ برکت کے لیے لکھی گئی ہے، جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں، کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، کوئی کام کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں. تو میں نے یہ بتایا ہے اپنی تفسیر میں کہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ سند کے طور پر ہے. یعنی یہ گویا اس کا مطلب یہ ہے، اس میں ایک فعل محذوف ہے کہ اے پیغمبر اللہ رحمان و رحیم کے نام سے پڑھ کر سناؤ یہ میرا پیغام. اس معنی میں ہے یہ. تو یہ اللہ نے لکھی ہے، اللہ کے پیغمبر نے لکھوائی ہے. کبھی مسلمان امت میں کوئی اجماع ہونا تو ایک طرف رہا، کوئی رائے بھی اس طرح کی شاذ کسی نے کوئی بات کر دی ہو تو الگ بات ہے، کہیں سے مل جائے، ایسا بالکل نہیں ہے. سورہ کا حصہ ہے یا نہیں. یعنی مثلا آپ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ ہے کہ اس کو ملا کے ساتھ پڑھا جائے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو عام سنت قائم کی گئی ہے جس میں امام تلاوت کرتا ہے، اس میں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی. یہ اسی بات کا اظہار ہے کہ یہ سورہ کا حصہ نہیں ہے. تو آپ قرآن کو جہاں سے بھی پڑھیں گے، سورہ شروع ہو رہی ہے، اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اسی مقصد کے لیے جو میں نے عرض کر دیا. سورہ آگے سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ کی آیتیں اگر آپ نے شمار کرنی ہے تو وہ بھی آگے سے شمار ہوں گی. یہ بات ہے. تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اجماع کے خلاف. جو پہلا سوال آپ کا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو مصحف رائج ہے اور مسلمانوں کی عظیم اکثریت جس میں قرآن پڑھ رہی ہے، اس مصحف کو جو ما بین الدفتین ہے مسلمانوں کے اندر ہے، ہمیشہ سے ہمارے علم نے ایسے ہی اس کو بیان کیا ہے کہ یہ پورے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے. اس کے ساتھ البتہ بعض اختلافی روایات بھی موجود ہیں، اختلافی روایات پڑھنے کی. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عام دنیا میں جو کتابیں ہیں، جب میں نے ایک کتاب لکھی ہے تو کتاب کی میری ریڈنگ آپ تک نہیں پہنچتی. یعنی یوں نہیں ہے، آج کے زمانے میں تو خیر یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ آڈیو بک بنا دیں. عام طور پر دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اس کو اس زمانے کے رسم الخط میں لکھ دیا جاتا ہے اور پھر لوگ اسے پڑھتے ہیں. یعنی یہ کسی کتاب کے وجود یا کسی کتاب کی صحت کی کوئی شرط ہی نہیں ہے کہ مصنف کی ریڈنگ بھی ساتھ منتقل ہو. جی کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں. یعنی شاید کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہ بتائی جا سکے کہ جس میں مصنف یا متکلم کی ریڈنگ ساتھ منتقل ہو رہی ہے. کتاب آپ نے اس رسم الخط میں لکھ دی، اب میری مرضی ہے میں پڑھوں گا، آپ کی مرضی ہے آپ پڑھیں گے. ہمارے ہاں جو قریب کے زمانے میں بھی مثلا غالب کا دیوان ان کا اپنا پڑھا ہوا، وہ تو ہمیں معلوم. چنانچہ اس کو ہم پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں. اس پڑھنے کو قرات کہتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، یہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں اللہ کی ریڈنگ منتقل ہوئی ہے. یہ ایک بہت زائد چیز ہے، اس کا قرآن کی حفاظت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک غیر معمولی بات ہے کہ مصنف کی ریڈنگ خود اللہ تعالیٰ نے کیسے پڑھا ہے اس کو بھی منتقل کیا گیا ہے. اس میں بعض اختلافات ہوئے ہیں. یہ کوئی قرآن کے متن کے اختلافات ہی نہیں ہیں. باقی جس قرات کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آخری مرتبہ کیا اسی پر ہمارا مصحف ثبت ہے، وہی پوری امت میں رائج ہے. البتہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کچھ مختلف طریقے سے پڑھنے کی روایتیں بھی کی ہیں.
وہ الگ سے محفوظ ہیں، ان کو بھی لوگ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس میں اجماع کا کیا سوال ہے؟ اجماع پوری طرح اسی قرات پر ہے جس پر یہ قرآن لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. تو ہمارا جو علم اصول ہے وہ تو قرآن کی تعریف ہی یہ کرتا ہے. یعنی جب پوچھا جاتا ہے قرآن کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نقل متواتر کے طور پر مصحف میں ثبت ہو کر امت کے ہاتھوں میں، یہی تعریف کی جاتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں ہمایوں مجید کا. ہمایوں اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم گامدی صاحب. وعلیکم السلام. میں کشمیر سے ہوں، تو میری بہت خوش ہوں مجھے آپ سے ملاقات ہو رہی. 15 سالوں سے میں آپ کو سن رہا ہوں، تو بڑی خوش قسمتی ہے آج آپ سے ملاقات ہو سکی. تو میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے، اس کا جو کنٹنٹ ہے قرآن پاک ہے اور سنت ہے، کیا کوئی حکم صحیح احادیث یعنی سند کے حوالے سے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو رہنمائی فرمائیے. شکریہ. کوئی نیا حکم نہیں ہو سکتا، نہ ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں دین سے متعلق، وہ یا قرآن و سنت کے ذریعے سے جو دین اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے اس کی کوئی وضاحت ہوگی، کوئی شرح ہوگی، اس میں کوئی اصول ہے، اس کا کوئی اطلاق ہوگا، بس یہی ہے. نہ کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے، نہ کسی اس چیز کا اضافہ. جیسے کہ علماء شرح و وضاحت کرتے ہیں، ایسے ہی سب سے پہلے اللہ کے آخری پیغمبر نے کسی موقع پر کوئی شرح و وضاحت کی ہے، اس کا یہ تاریخی ریکارڈ ہے. تو اس سے کوئی اضافہ ادنا درجے کا ایک تنکے کے برابر بھی دین میں نہیں ہوتا. دین پورا کا پورا قرآن و سنت کے ذریعے سے منتقل ہو گیا ہے. قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اس درجے میں اس کو حجت بنایا گیا ہے کہ اللہ کی ریڈنگ اور قرات بھی منتقل کی گئی ہے. اس سے آگے کیا چیز ہو سکتی ہے اس میں؟ جبکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا. یعنی اپنے زمانے کے رسم الخط میں لکھوا دیا جاتا، آپ پڑھ لیتے اس کو. دنیا کی ساری کتابیں ایسے ہی ہوتی ہیں. اور سنت وہ چیزیں ہی ایسی ہیں. آپ میری کتاب میزان میں فہرست میں نے بنا دی ہے، دیکھیں، وہ ہر مسلمان کو روز کرنی، یعنی ان کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت ہی نہیں. ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جو کوئی 4 دن کے وقفے سے کرنی، سب روز کی چیزیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اس بارے میں غامدی صاحب کے بہت سارا مواد ہے، ویڈیوز اور ایسیز وغیرہ کی صورت میں. آپ ایس غامدی فورم میں پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. آج کل بھی غامدی صاحب کا جو ویکلی پروگرام جو چل رہا ہے اس میں حسن صاحب کے ساتھ اسی بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں شعیب امتیاز کا. شعیب، آپ اپنا مائکرو فون انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیجیے. شعیب امتیاز. جی السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں رافعہ خواجہ صاحبہ کا. رافعہ صاحبہ، اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم غامدی صاحب میں پوچھنا چاہتی کہ کئی دفعہ جب ایک عورت طلاق مانگتی ہے اپنے میاں سے تو وہ اس کو طلاق نہیں دیتا اور تنگ کرتا رہتا ہے. تو یہ پاسبل ہے کہ جب نکاح ہو تو اس میں ایک شرط لکھوائی جائے کہ اگر کوئی کبھی ایسا وقت آ جائے کہ کپل آپس میں نہیں بن رہا اور ان کو طلاق ضروری ہے تو وہ 3 مہینے میں طلاق افیکٹو ہو جائے، تاکہ عورت کو کورٹ نہ جانا جائے اور ادھر سے ادھر بھاگنا نہ پڑے. ٹھیک ہے سر. یہ پاسبل ہے کہ نکاح میں رکھوا سکتے ہیں؟ شکریہ. یہ آپ تو لفظ پاسبل ممکن استعمال کر رہی ہیں. میں نے تو یہ تجویز پیش کی تھی، بلکہ وہ عبارت بھی نقل کر دی ہے میری کتاب مقامات میں، آپ دیکھ لیجئے. میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ہر نکاح نامے پر لکھ دینی چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ اس میں عورتوں کو بہت تنگ کیا جاتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں عدالتوں میں جانا اور مقدمے کرنا آسان کام نہیں ہے. تو وہ آپ میری کتاب مقامات میں دیکھ لیں، اس میں نے وہ عبارت بھی تجویز کر دی تھی کہ یہ نکاح نامے ہر نکاح نامے کے اوپر ویسے ہی شائع کر دی جائے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. ایک دفعہ شعیب امتیاز آپ کو دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں، اپنا سوال پوچھنے کی کوشش کیجیے.
نہیں، آئی تھنک آپ کی آواز نہیں آ رہی. آگے چلتے ہیں. مہر علی، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. اچھا جی، یہ بھی نہیں. اچھا، سیما خان، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سوال تو نہیں، لیکن میں غامدی صاحب کی رائے جاننے میں دلچسپی رکھتی ہوں اس بارے میں کہ حج اور عمرہ جیسی عبادتیں جن میں تمام دنیا کے مسلمان ایک مساوات کی پکچر پیش کرتے ہیں، لیکن جب اس سفر کی تیاری کی جاتی ہے تو اس میں ایک کانٹرڈکشن ہے کہ بہت کلاس سسٹم ہے. کچھ لوگ VIP پیکیجز پہ جاتے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹلز میں رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ صحیح نہیں لگتا. آپ کی رائے جاننا چاہتی. شکریہ. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک تو حج و عمرہ کے مناسک ہیں، یعنی جب آپ نے احرام باندھ کے حج کرنے کا ارادہ کیا اور آپ حج کے مناسک میں داخل ہو گئے یا عمرے کے مناسک میں، تو اس میں تو میرے نزدیک جو تفریق کی صورتیں پیدا کی گئی ہیں بالکل ناجائز، ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یعنی منی میں کیا بندوبست کرنا ہے، عرفات میں کیا بندوبست کرنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے کوئی فرق نہیں کیا، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اس عبادت میں سب کو ایک ہی سطح پہ داخل ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے بہرحال ہر انسان آزاد ہے، کیسے سفر کرے گا، کس ہوٹل میں جا کے رہے گا، یہ تو اس کی مرضی پر ہے. تو وہ تفاوت تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. جس کے پاس جو اسباب ہیں اس کے لحاظ سے وہ اہتمام کرتا ہے. اس کا جو اصل عبادت ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. مہر علی، ایک دفعہ پھر آپ کو ٹرائی کرتے ہیں، اپنا سوال پوچھ لیجئے. اچھا جی، توصیف چودھری، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم غازی صاحب. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ایسی کوئی حدیث کی کتاب ہے جس میں سب احادیث کے ساتھ اس کی اوتھینٹسٹی کیٹیگوریز بھی دی ہوئی ہوں، مطلب مثلا حسن، صحیح، ضعیف یا فیبریکیٹڈ. ایسی کوئی حدیث کی کتاب آپ کوئی ریفرنس کوئی ہے موجود؟ کیونکہ اگر کوئی شخص کوئی حدیث سناتا ہے تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، لیکن اگر وہ عقل پہ یقین نہیں، عقل پہ نہیں اس کی پوری ہو رہی یا کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اگر یہ محدثین نے آلریڈی کیٹیگوریز کر دی ہیں اس کی، تو پھر ہم بالکل فیبریکیٹڈ کیوں سناتے ہیں، یا مطلب دوسری احادیث، تاکہ یہ بات کلیریفائی ہو سکے کہ واقعی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے. شکریہ. جی حدیث کی جتنی کتابیں بھی ہیں، اچھی کتابیں ہیں، ان میں یہ بتایا جاتا ہے. لیکن یہ جو بتانا ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک علمی رائے ہے، یہ تاریخی ریکارڈ ہے، اس کی تحقیق کی ہے، تو ہر آدمی اپنی تحقیق بیان کر دیتا ہے. اب امام مسلم یا امام بخاری کی جو صحیح ہے، تو انہوں نے یہ کتابیں دونوں یہ کہہ کے ہی مرتب کی ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ہماری تحقیق کے مطابق قریب ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے ہمارے خیال میں جو اس میں نقل ہوئی ہے. لیکن یہ پھر ایک انسانی فیصلہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس پر بھی تنقید ہوتی رہتی ہے. اسی طرح سے ترمذی ہے مثال کے طور پر، ابو داؤد ہے، بتا دیتے ہیں کہ وہ روایت کی کیا حیثیت ہے، کیا نوعیت ہے. اور ہمارے اپنے زمانے میں البانی صاحب نے جو دوبارہ کام کیا ہے انہوں نے بھی یہ بتا دیا ہے. اس وقت تو مسند احمد بن حنبل جیسی کتاب کے اوپر بھی شعیب برنعوت صاحب کے حواشی آپ دیکھیے تو ایک ایک روایت کے بارے میں بتا رہے ہیں. بتا دیں گے، لیکن بتا دینے کے بعد بھی وہ اصل میں کسی عالم یا کسی محقق کی تحقیق کا نتیجہ ہے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اتنی بات البتہ آپ کی بالکل درست ہے کہ ایک عام آدمی، یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ایک روایت ہے پکڑی، اس کو آپ نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا، حضور نے فرمایا ہے، تو ہر روایت کے بارے میں یہ بتانا چاہیے کہ اس کا حوالہ کیا ہے، اور کوئی ایسی روایت جو حسن سے کم تر درجے کی ہو اس کو اس طرح کے کسی عام پلیٹ فارم پر کسی شخص کو بھی نشر نہیں کرنا چاہیے. بالکل درست. بہت شکریہ سر.
آخری سوال لیتے ہیں وقاص علی کا. وقاص آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ عرصے پہلے آپ سے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں آپ نے کہا تھا کہ عام آدمی جو ہے وہ اجتہاد نہیں کر سکتا, تو آپ نے تھوڑا سا اس پہ تھوڑی ڈیٹیل میں بھی بتایا تھا. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کچھ چیزیں, اب میں یہاں ڈنمارک میں رہتا ہوں, یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو مختلف لوگوں کی رائے ملتی ہے. جیسے روزہ کتنے بجے کھولنا ہے, کوئی کہتا ہے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کھولنا ہے, کوئی کہتا ہے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کھولنا ہے. تو ہم جو ہے وہ میں اب اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ اتنے بجے بند کرنا ہے, اتنے بجے کھولنا ہے, یہ والی مسجد اتنے بجے کر رہی ہے. یہ صرف ایک مثال ہے, اس کی اور بھی مثالیں ہیں. جی. تو یعنی جتنا علم میرے پاس ہے اس کے حساب سے اجتہاد مجھے لگتا ہے کہ میں اس علم کو سامنے رکھتے ہوئے کر سکتا ہوں, لیکن آپ نے کہا تھا نہیں, تو اس پہ تھوڑا سا پلیز وہ کر دیں ڈیٹیل. آپ نے جو مثال دی ہے ایسی 10 اور مثالیں بھی دیں, ان میں سے آپ نے کوئی اجتہاد کیا ہی نہیں, آپ نے مختلف مجتہدین کی رائے میں انتخاب کیا. تو یہ تو ہر آدمی یہی کرے, یعنی مختلف ڈاکٹروں کی رائے میں آپ انتخاب کر لیتے ہیں. عام آدمی کو یہیں تک رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے اگر آگے بڑھے گا تو پھر کیا کرے گا, جہالت پر مبنی فیصلے کرنا شروع کر دے گا. ایک کے بعد دوسرے صاحب علم کی رائے دیکھتے چلے جائیے. روزے کے کھولنے کے اوقات میں 2 بڑے اختلافات ہیں, آپ کا جس پہ اطمینان ہو جائے. انتخاب کا حق آپ ہی کے پاس, عام آدمی کے پاس, اسی کو انتخاب کرنا ہے. وہ ہرگز اس کا پابند نہیں ہے کہ ضرور میری رائے پر عمل کرے یا ماضی کے کسی بڑے آدمی کی رائے پر عمل کرے. سب کی آراء میں سے جس کا انتخاب بھی کر لے. یہی قاعدہ عام آدمی کے لیے ہے, یہی مسلمانوں کی پارلیمنٹ کے لیے بھی انتخاب کیا جاتا ہے. تو حق انتخاب تو ہے ہی فرد کے پاس. حق اجتہاد اور چیز ہے اور حق انتخاب اور چیز ہے, تو یہ آپ انتخاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بات واضح ہو گئی. یہاں فیملی لائف کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا اور آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی, ان کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے لیے پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے, زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.